الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تودوا الأمانة إلى أهلها صلوات على محمد. ایک خیبر شکن کے ماننے والے تھکن شکن صلوات دیا کریں. اللہ توجہ ہے، گفتگو کا آغاز کیا جائے. چہرے ولائی اور مجلسی چہرے میرے ساتھ ہیں اور دو چار باتیں کرنی ہیں. تمام حمد اس پروردگار عالم کے لیے. پہلے ہی جملے سے اگر آپ کی شاداب سماعتیں میسر ہو جائیں تو گفتگو مسلسل ہو جائے گی کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے جملے کی، دیکھے گا جملے پہ میں آپ سے بات چاہوں گا، حمد اس اللہ کی کہ جس نے مذہب شیعہ عطا کیا، امام علی عطا کیا. مذہب شیعہ عطا کیا، امام علی عطا کیا. اور کیوں نہ درود و سلام اس خاندان عصمت پر کہ جس گھر کا بچہ بچہ شریعت ساز نظر آتا ہے. میں ممنون ہوں، تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ. نہیں، میں جنگیں نہیں سنا رہا کہ آپ ڈر کے خاموش ہو جائیں، میں نے چھوڑ دی باتیں. یہ جس گھر کا بچہ بچہ شریعت ساز نظر آتا ہے، کہیں قبلوں کا قبلہ، کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے. بھائی دارین قربان کیوں نہ کر دوں. دیکھیں ایک لفظ ہے اور میں اکثر بیشتر کہتا ہوں زیر زبر کا فرق ہے. یہ دین آل محمد کی تو دین ہے، یہ دین آل محمد کی دین ہے. اگر یہ 14 نہ ہوتے تو ہم بھی کنکر کو شنکر سمجھ کے پوج رہے ہوتے. میں ممنون. اب میں اٹھتے ہوئے ہاتھ دیکھوں گا اور آپ کے چہرے دیکھوں گا. میں آپ کا ممنون ہوں. خدا آپ کو صحت و سلامتی. دیکھیے میں اس دن کہہ کے گزرا ہوں نعرہ چھٹی لے لیں ورنہ نعرہ ایسا لگے بتا کے گزرا ہوں. جب نعرہ تکبیر لگاتے ہو نا تو دشمن کہتا ہے یہ علی کے نام کا نعرہ آتا ہے ان میں جوش آ جاتا ہے. ویسے نہیں آتے، آواز جہاں تک جاری ہے. بھائی دیکھیے نعرہ تکبیر آہستہ اس لیے لگتا ہے کیونکہ مقابلہ توحید کے دشمنوں سے نہیں ہے. عاصم بھائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. رانہ رسالت ہلکا اس لیے رکھتا ہے، مقابلہ رسالت کے منکروں سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ ہے ولایت علی کے دشمنوں سے. نعرہ حیدری بلند کر کے بتاتے ہیں. بس دو ایک آدھ مکاجالی سے انشاءاللہ پرسوں تاجدار کے گھر پہ بھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. اور 25 محرم کی میرے جانب سے میرے غریب خانے کی مجلس امام بارگاہ میں ہے. آپ حضرات تشریف لائیے گا. بس گفتگو مسلسل کر رہا ہوں. بات ہو رہی تھی جس گھر کا بچہ بچہ شریعت ساز نظر آتا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں جانتا ہوں گرمی ہے پر آپ لوگ تنگ بیٹھے ہیں. جس گھر کا بچہ بچہ، مجھے موضوع پر آنا ہے، جس گھر کا بچہ بچہ شریعت ساز نظر آتا ہے. ذوالفی بھائی کہیں قبلوں کا قبلہ، کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے. میں ممنون، میں اٹھتے ہاتھوں کا ممنون ہوں. جس گھر کا بچہ بچہ شریعت ساز نظر آتا ہے، کہیں قبلوں کا قبلہ، کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے. دارین قربان کر دوں اس گھر پہ کہ اگر یہ 14 نہ ہوتے تو ہم بھی کنکر کو شنکر سمجھ کے پوج رہے ہوتے. عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے یہ پہلے بھی اس پہ گفتگو کی ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کی بڑی سورہ نساء کی آیت نمبر 57 تلاوت فرمائی. خالق لم یزل لباس اعزاز میں. اب میں موضوع پہ ایک لمحے کہ ہوا کی طرح گزر کر آ جاؤں گا. وہ خطیب ہی نہیں جو ہوا کی طرح نہ گزر سکے. دیکھیں میں ہوا کی طرح کہہ کے موضوع پر آؤں گا اور آیت جو سنبھال سکے وہ سنبھالنا. اللہ کہہ رہا ہے میں موضوع پر کیسے آؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانۃ الاہلھا. اللہ کہہ رہا ہے اے لوگوں اپنی امانتیں نااہلوں کو نہیں. ہو گئی مجلس. اپنی امانتیں نااہلوں کو نہیں، اہلوں کو دیا. اپنی امانتیں نااہلوں کو نہیں. سورہ نساء آیت نمبر 57 ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانۃ الی اہلھا. اے لوگوں اپنی امانتیں نااہلوں کو نہیں دیا کرو، نہیں لاوارثوں کو نہیں دیا کرو، وارثوں کو دیا کرو. اچھا اللہ کہہ رہا ہے اپنی امانت کو اہل کے پاس دینا. جو بستر بھی لے جائے اس کو نہ دینا.
اس کو دینا جو اہل ہو. تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے کلمہ گو، اپنی امانت اہل کو دینا. تو جب اللہ لوگوں کو، میں آ گیا موضوع پر، جب اللہ اپنی امانت نا اہل کو نہیں دیتا، کائنات کی سب سے بڑی امانت ابو طالب. بڑی پیاری سماتے ہیں بھائی. جب وہ اپنی امانت، اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یامرکم، محمد علی بھائی ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانہ الی اہلھا. اے لوگوں امانت نا اہل کو نہیں دینا. جب دنیا والوں کو کہہ رہا ہے زلفی بھائی، کاظم بھائی کہ امانت نا اہل کو نہیں دینا، تو کیسا ہو سکتا ہے اپنے سب سے بڑی امانت محمد غیروں کو دے دے گا؟ بھائی دی ابو طالب پہ بات کرنی ہے. یہیں تک آنا تھا. 2-4 جملے کہہ کے گفتگو ختم. ابو طالب علیہ السلام اللہم صلی. دیکھیے میں نے کتنے خطبہ کو سنا، پڑھا، کتابیں کھولی، جہاں ابو طالب کا تذکرہ ہو رہا ہے چیپٹر کا آغاز اسلام سے ہو رہا ہے. اور جتنی کتابیں میں نے منبر پہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، کتابیں کھولی، ان الدین عند اللہ الاسلام نظر آ رہی ہے کہ اگر کوئی دین ہے تو اسلام. اب کافی جملے مجھ سے سن لو. علامہ نسیم عباس رضوی پڑھا کرتے تھے، خدا نے ایک پیارا سا دین رکھا، اس کا نام اسلام رکھا، اس کے بنانے والے کا محمد سا نام رکھا، اس کے بنانے والے کا محمد سا نام رکھا، پیغام پہنچانے والے کا ذریعہ قرآن رکھا، ان سب کے ماننے والے کو ایمان رکھا، ان کے انکار کرنے والے کو ہذیان رکھا، نہیں کافر کو بے ایمان رکھا. چلو تم اپنی لاج لے لو. اور ان سب کے محافظ کا نام ابو طالب عمران رکھا. بس یہیں تک لانا تھا، آگئے ابو طالب. اچھا ایک جملہ پتہ نہیں میں نے رکھا بات کے لیے. چلیں آپ نے سوچا کہ ابو طالب کے باپ، علی کے باپ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ زلفی بھائی میں نے بڑی کتابیں کھنا لی. سر بھائی میں نے بڑی کتابیں دیکھی، مجھے تاجدار مجھے 2 ہی چیزیں ملی. یا ابراہیم کے باپ کو کافر کہا تھا، جو بہت کیا قاسم بھائی، یا ابراہیم کے باپ کو کافر کہا تھا، یا علی کے باپ کو کافر کہا تھا. پتہ جانتے کیا ہو؟ نہیں جملہ بدلوں، یا ابراہیم خلیل اللہ کے باپ کو کافر کہا تھا، یا علی ولی اللہ کے. میں نے جب کتابیں کھنگالی تو مجھے ایک ریزن ملا، ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑا تھا. اسی لیے تو علامہ عرفان ربدی کہا کرتے تھے بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا. مل کے گلی والے علی والے مل کے اللہم صلی میں ممنون. آپ کی دعاؤں سے بیٹھا ہوں ممبر پہ. بی بی آپ کو سلامت رکھیں، آپ شاد رہیں، آپ آباد رہیں. ہو گئی. میں بس آپ لوگوں کے چہرے کی زیارت کرنے آتا ہوں. خدا جانتا ہے یہ میرے ساتھ چلتے ہیں ان سے پوچھنا. میں کہتا ہوں محرم میں کم سے کم 3-4 مجلس محمود آباد میں رکھو. اور قبلہ کتنا پڑھیں گے، ریپیٹ کریں گے. میں نے کہا یہی تو ہے جو میری سن لیں گے. بس بھائی یہیں تک لانا تھا آپ کو. عزیزان گرامی قدر، ابو طالب. اچھا دیکھیے نبی کو پالا. دوسری بھائی یہ گھرانہ عجیب ہے، ترتیب چل رہی ہے، کوئی کسی کو پال رہا ہے. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، مختار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پیکر توحید میں خود ڈھال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا مان کبھی سوچا آپ ایک شاعر نے کہا ہے، مجھے ابو طالب کے دیوان کی دیوانی یاد ہے، جتنے آ جائیں گے سنا دوں گا. اب شاید نثر میں نظم میں ہی بات ہو. ابو طالب کبھی سوچا مہدی پردے میں کیوں ہے؟ بھائی ابو طالب کو ٹوکن آف اپریسیشن خدا نے پتا ہے کیسے پیش کیا. جیسے ہی ابو طالب کا انتقال ہونا کا محمد مکہ چھوڑ دو، مکہ رہنے کے قابل نہیں رہا. بھائی تو مہدی کو سمجھا بہت سے فلسفے. ایک شاعر نے کیا عجیب کہا، مہدی کو رکھا پردہ غیبت میں یورپ نے، مغلوب سبھی تھے کوئی غالب ہی نہیں تھا. اللہ کسے سونپتا حجت کی حفاظت، اس دور میں کوئی ابو طالب ہے نا. ابھی
اصل میں چلیے میں آتا ہوں. اچھا اب ایک فیصلہ ہے, یہ علامہ سلیم کرواتے ہیں, نام لیتے ہیں, مجھے اپنے نقطے تک آنا ہے. میں سب کو آپ کے ذہن و دماغ کو منصف بنا کے پوچھ رہا ہوں, فاطمہ قرآن ہے یا نہیں؟ پیچھے والوں اگر سر ہلا دینا تاکہ پتہ چل جائے آپ بھی سفر میں میرے ہم سفر ہیں, ٹھیک ہے. فاطمہ قرآن ہے, علی کاظم بھائی قرآن ہے, حسن قرآن ہے, چلو آج لے ہی دیتے ہوں, حسین قرآن ہے, سجاد قرآن ہے, باقر قرآن ہے, جعفر, نیا نقطہ ہے کسی خاطر میں دعا چاہوں گا آپ سے, جعفر قرآن ہے, موسیٰ کاظم قرآن ہے, مولا رضا قرآن ہے, مولا تقی قرآن ہے, مولا نقی قرآن ہے, مولا عسکری قرآن ہے, مولا مہدی. ہو گئی بات. کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھا. میں نے جملہ آ رہا ہے, یہ سارے قرآن ہیں, جملہ ضائع مت کرنا, یہ سارے قرآن ہے نا بھائی. میں بتاؤں ابو طالب کسے کہتے ہیں بھائی؟ یہ سارے فاطمہ قرآن, علی قرآن, بچوں نے فیصلہ کیا سارے قرآن ہے. ہمارا عقیدہ تو ہے وہ خاموش قرآن ہے یہ بولتے ہوئے. اور اگر کسی کی طبیعت میں عجلت ہے تو 13 رجب دکھا دیتا ہوں. اگر میں باپ کا قرآن سناتا ہوں, نو کے نیزہ پہ بیٹے کا قرآن. بھائی سب قرآن ہے نا, تو مجھے یہی تو کہنا ہے, جملے آپ کے حوالے ضائع مت کیجیے گا. ارے بھائی جس کے سارے بیٹے شیطان ہو اسے مروان کہتے ہیں, جس کے سارے بیٹے قرآن ہو اسے عمران کہتے میں ممنون. ایک اور درود پڑھے ہیں. ابو طالب یہ سچ سارے ہی سورے مان آئے ہیں کہ تیری آیت پر خون کے احسان آئے ہیں, اور خدا کا گھر سلامی کیوں نہ دے تجھ کو ابو طالب, تیری آنگن میں 14 بولتے قرآن. زمانہ ذات ابو طالب کا کیا اعتراف کرے گا؟ دیکھیے میں نے پرانی مجلس کوئی نہیں سنانی, ایک نیا نقطہ سنانا اس لیے کر رہا ہوں. دعوت ذوالشیرہ میں نے ممبروں سے بڑی سنائی ہے اور باہر بھی بہت سنا, تو ایک نیا نقطہ جو اب تک نہیں پڑا وہ سنانے. دعوت ذوالشیرہ ابو طالب ہو اور دعوت ذوالشیرہ نہ ہو, ایک منظر سنا. اچھا آپ سے ایک سوال ہے, کسی بھی اب سیاسی پولیٹیکلی ایکٹیو پبلک بیٹھی ہے, کوئی بھی پہلا جلسہ بانی اپنے گھر میں کرتا ہے, اسلام کی ہے پہلی دعوت. تھکنا نہیں علی والوں, تھکنا نہیں, مجھ سے زیادہ گرمی لگ رہی ہے. اسلام کی ہے پہلی دعوت. میں ممنون ہوں غازی بھائی جو پہنچ گیا, بی بی شاد رکھ کے. اسلام کی ہے پہلی دعوت. زلفی بھائی ہوئی کدھر تھی؟ ابو طالب کے گھر میں. اچھا پالنے والے اپنا کعبہ ہے ادھر کر, میرے اللہ تیرا کعبہ ہے, کعبے میں کرو. پالنے والے کعبہ ہدایت کا درس ہے, ان کو کعبے میں بلا کا نہیں. سب جملہ آ گیا, جب کعبے میں بلا پالنے والے, کعبے میں بلا کا نہیں. ابو طالب اپنے گھر میں اہتمام کرو. پالنے والے وجہ کیا اپنے گھر میں بلا کا؟ یہی تو ابو طالب کے گھر میں کیوں بلا رہا ہے؟ کہ زمانے کو جملہ آ گیا علی والوں, زمانے کو یہی تو بتانا تھا رحمان کے گھر میں بت تھے, عمران کے گھر میں بت. کہنے دینا مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا. مفتی تھکنا نہیں علی والو, مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا, شاید تیرے دماغ کو ہذیان ہو گیا. مفتی حیدری اکثر و بشر کہا کرتا ہوں کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا. پیچھے والوں مجھے یہ تو بولنا, یہ تو مجھ سے رات بھر پڑھوائیں گے, اب آپ کو میں چاہ رہا ہوں. مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا, شاید تیرے دماغ کو ہذیان ہو گیا. جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک, اور قاتل شبیر مسلمان. میں ممنون. اہل بیت کے قاتلوں پہ لعنت. ہو گئی بات. اچھا اب سوال ہے, جب دعوت ذوالشیرہ ایک نیا جملہ میں نے نہیں پڑھا وہ سنانا ہے. جملہ کیا ہے؟ کہا محمد نے کہا علی آپ کھانے کا اہتمام کریں, ابو طالب آپ گھر کی جگہ کا بندوبست کریں. تو علی نے بھی کھانے کا اہتمام کیا, ابو طالب نے گھر کا اہتمام کیا. تو جملہ کہوں پہلی دعوت ہے, باپ گھر دے رہا تھا, بیٹا رزق دے رہا تھا.
اچھا پہلی دعوت ہوئی. اب وہ جس منظر کے لیے میں نے سنانا ہے, جہاں تک لانے جو نقطہ ایک پڑھنا ہے, میں نے نہ دعوت سنانی ہے, آپ سب نے سن رکھا ہے. پہلا دن گزرا, نہ میں انگریزی سنا رہا ہوں, نہ میں جو پڑھنا ہی نہیں ہے, جو نئی چیز سنانی ہے. پہلا دن گزرا, آتے نہیں ہمارے ویسے ہی محمود آباد والوں کی طرح تھے, میں بھی اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں. مجلس کا بائیک آؤٹ کر دیتے تھے, مجلس کا بائیک آؤٹ کر دیتے تھے, لنگر کا بائیک آؤٹ نہیں کرتے تھے. آپ محمود آباد والے نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. وہ آتے تھے, نبی بیٹھتے تھے, آتے تھے, کھاتے تھے. اچھا محمود آباد والے سمجھے, کون سمجھے گا بھائی. جیسے مجلس میں ہوتا ہے, میں بھی شامل کر رہا ہوں, برا نہیں مانے گا, برا مانتے ہو تو مانو, نہ بلانا. پھر ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بھائی بچوں مجلس میں بھی بیٹھا کرو, سب سے کہہ رہا ہوں مجلس بھی سنیں, لنگر بھی کریں. آتے تھے. اچھا میں نہ دعوت سنانی نہیں, مجھے ایک جملہ سنانا ہے. اچھا کھاتے کیا تھے پورا دن میں. صبح میں نے کہیں سنا ہے, آج پڑھ رہا ہوں میں تاریخ عمر الملوک میں نے دیکھا ہے, دن کے اندر اونٹنی کا بچہ کھاتے تھے اور دوپہر میں گائے کا بچہ کھاتے تھے. یہ حالت تھی. ٹھیک آئے چلے جائے, میں نے سنانی دعوت ہوتی تو میں سناتا مزے لے کے, لیکن اب بس آئے چلے گا. دوسرا دن گزر چلے گا, تیسرا دن گزرا چلے گئے. محمد کے چہرے پہ مایوسی آئی. اچھا اب جس کے لیے میں نے سنا وہ جملہ, ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یار تم سنت پہ عمل کرتے ہو. میں نے کہا بسم اللہ 100%. کہنے لگے یار تمہاری نبی کی سنت یہ کہتی ہے پہلے کھلاؤ. نہیں تھک گیا, پیچھے رہ گئے. پہلے کھلاؤ. دوسری بھائی جملہ میں نے پوچھنا چلنے والوں سے کبھی نہیں پڑھا. کہتے ہیں پہلے کھلاؤ پھر پیغام سناؤ. بھائی آپ سے میں توجہ چاہوں گا, میں اللہ میرے ساتھ ہے, پہلے پھر پیغام سناؤ. نبی نے یہی کیا, پہلے کھلاتے تھے, پہلے کھلاتے تھے پھر میسج کنوے کرتے تھے. مجھ سے کہنے لگے تم یہ اپنی مجلسوں میں کیوں نہیں کرتے, تم اپنی مجلسوں میں کیوں نہیں کرتے, پہلے کھلاؤ. بھائی نبی نے کیا کیا, پہلے دن بلایا, دوسرے دن بلایا, تیسرے دن بلایا, کنٹینیوسلی کنزیکٹیولی 3 days بلایا. 3 days بلانے کے بعد وہ کھاتے تھے, چلے جاتے تھے. تیسرے دن روکا, سب کچھ ہوا نا. کہا تم کیوں نہیں کرتے, نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہو. میں نے کہا, کہنے لگے سنت نبی بولتی ہے پہلے اور پھر پیغام سناؤ. کہنے لگا تم الٹا کرتے ہو, پہلے پیغام سناتے ہو پھر کھلاتے ہو. میں نے کہا ہمیں تجربہ ہو گیا نا, تم کھانے کے بعد بھاگ جا. پیچھے والے حضرات جوان اگر بات پہنچ رہی ہے تو بولیے گا میرے سامنے. اچھا اب جملہ سنانا ہے مجھے. اب کافی حدیث کی کاٹ پہ میں داد چاہوں گا. جملے ہیں علامہ نصیر الاجتہادی کے, جو جانتے ہیں میرا خاصا رہا ہے, میں خطیب کو نام سے پڑھنے کا آتی ہوں. وہ یہ کہتے ہیں اب ایک جملہ, پوری مجلس نہ بھول جانا, یہ جملے نہ بھولنا, بھول جانا مجلس یہ نہ بھولنا. کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا. اب میں جملے پڑھوں گا دوسری پہ اور چہرے اور اپنی محنت آپ کے حوالے کروں گا. میں ممنون ہوں آپ کا. ابو طالب کھڑے ہوئے. اب بچے بیٹھیں گے, تعارف بھی میں نے ہی سنایا ہے, سنا دیتا ہوں. ادھر سے کیا کروں, جملے آ گئے. بت پرست اٹھا, ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا, ادھر سے شرارت کا پیکر اٹھا, ادھر سے شرافت کا پیکر اٹھا, ادھر سے چور اٹھا, ادھر سے حاجیوں کا زور اٹھا, ادھر سے کذاب اٹھا, ادھر سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. اب جب پیغام دے چکے تو علامہ فرماتے تھے کہ نبی نے دیکھنا شروع کرا, کون میری مدد کرے گا, وہ میرا وزیر ہوگا. کیا ہوگا, نہیں مجھے فیصلہ کروانا ہے اس پہ, کیا ہوگا, میرا علی کیا ہوگا. اب جملے, ایک ایک جملے پہ توجہ. پیچھے والوں میرے ساتھ آنا, جو خطابت کو سننا ہے, جو جملوں کو سننے آیا ہے. دیکھا, نبی دیکھ رہے ہیں. ایک بچہ اٹھا, ہائے ہائے, میں ممنون, اتنا شاداب مجمع, میں ممنون ہوں آپ کا. اے رسالت کے پیامبر, اے رسالت کے پیامبر, اے نبوت کے پیامبر, حسرت آلود نگاہوں سے ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے. میں مشکلوں میں تیرا ساتھ دوں گا, تکلیفوں میں تیرا ساتھ دوں گا, مشکلوں میں تیرا ساتھ آ جاؤں گا. ایک ایک جملے پہ توجہ رہے. مشکلوں میں تیرا ساتھ دوں گا, بجلی چمکے گی تو مسکرا دوں گا, بادل گرجیں گے تو رلا دوں گا, موجیں اٹھیں گی تو بٹھا دوں گا, فوجیں بڑھیں گی تو ہٹا دوں گا. فوجیں بڑھیں گی, توجہ, ایک ایک جملے کا جس سے فوجیں بڑھیں گی تو ہٹا دوں گا. ارے بھائی فوجیں بڑھیں گی تو ہٹا دوں گا. تلواریں آپ پہ چلیں گی, سینہ سپر میں ہو جا. تلواریں آپ پہ چلیں گی, سینہ سپر میں ہو جاؤں گا. تیر آپ پہ چلیں گے, کمان میں بن جا.
تیراب پہ چلیں گے کمان میں بن جاؤں گا، قتل کا ارادہ آپ کا ہوگا بستر پہ میں سو جاؤں گا، آسمانوں پہ آپ جائیں گے زمین کا لنگر میں بن جا، آسمانوں پہ آپ جائیں گے زمین کا لنگر میں بن جاؤں گا، قتل کا ارادہ آپ کا ہوگا بستر پہ میں سو جاؤں گا، ارے بھائی صلح کے اندر قلم بن جاؤں گا، جنگ کے اندر صاحب علم بن جا۔ جملہ سننا، میں کفر کے نقشے کو بگاڑ دوں گا، میں نفاق کی شرک کو اکھاڑ دوں گا، میں مذہب کو پچھاڑ دوں گا، میں عمر ابن عبدالود کو بگاڑ دوں گا۔ اب جملہ سننا، میں ابن عبدالود کو بگاڑ دوں گا، عمر ابن عبدالود کو بگاڑ دوں گا، یہ ہستی میری فدائی ہو جائے، پھر ساری تیری خدائی ہو جائے، تیرا کلمہ عام ہو جائے، تیرے دین کو دوام ہو جائے، چاہے میرا کام تمام۔ نہیں جملے تو مجھے اب کہنے ہیں۔ اب نبی نے دیکھا یہ بول کون رہا ہے، خاموش ہو گئے تو میں جو نبی نے دیکھا یہ بول کون رہا ہے، نبی نے دیکھا بول کون رہا ہے۔ جب ظاہری نظروں سے دیکھا نا، ایک جوان نظر آیا، جثہ قد نظر آیا، پنڈلیاں نظر آئی، نحیف قدامت نظر آئی۔ اب جب انہیں جب رسالت کی، اس جملے پہ توجہ چاہتا ہوں، اب جب انہیں نبوت کی آنکھ سے دیکھا، نبوت کی آنکھ سے دیکھا، نبوت کی آنکھ سے دیکھا، پیر خیبر کے در پہ نظر آئے، ہاتھ جبریل کے پر پہ نظر آئے، ہاتھ جبریل کے پر پہ نظر آئے، قدم ہمت کا سمندر نظر آیا، بستہ علم کا کلندر نظر آیا، رفتار دیکھی، رفتار کیا کہا تھا خلیفہ، رفتار دیکھی تو قرآن نظر آیا، گفتار دیکھی تو کل ایمان نظر آیا۔ جب دیکھا ہر طرف سے بے مثل و بے نظیر ہے، بلکہ کہنے لگے یا علی تو ہی میرا وزیر ہے، یا علی تو ہی میرا وزیر، یا علی۔ محمد بول محمد چلیں تھوڑا سا میں آپ کو بیدار کرتا ہوں، یہ چلے گا؟ اچھا چلیے، میں جرام نیر جلال پوری کے 4 مصرے سنتا ہوں، لیکن سننا ایسے جیسے سننے کا حق ہے، کبھی نہیں پڑھے لیکن ضائع ہو گئے، مجھے دکھ ہوگا، آپ نے ساتھ پڑھنا ہے۔ عجیب بہر میں مصرے کہے انہوں نے، کہنے لگے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ نہیں بولنا ہے بھائی، اسلام تھا، اسلام ہے، یہ عام تھا، یہ عام ہے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، یہ عام تھا، یہ عام ہے، یہ عام رہے گا۔ اور خدا کی قسم دشمن طالب بدنام تھا، بدنام ہے۔ میں ممنون ہوں آپ کا، اللہ نے گرامیہ قدر زمانہ کیا حضرت ابو طالب کی ذات کا ادراک کرے گا۔ دیکھیے ابو طالب اس ہستی کا نام ہے، ختم ہو رہی تقریر، 2-3 مجھے جملے کہنے ہیں۔ ایک میں نے پہلے ان منبروں سے پڑھا ہے، دیکھیں میری باپ جو میرا باڈی ہے اس کے اندر میرے باپ کا لہو ہے، تھکے تو نہیں ہو؟ اچھا آپ کی باڈی کے اندر آپ کے والدین کا لہو ہے، علی کے اندر کس کا لہو ہے؟ جو پہنچ گئے یہ چہرے بتاتے، اچھا ذکر علی کا کمال، یہ چہرے بتاتے جملہ پہنچا یا نہیں۔ اچھا چلیے میں یہ منظر میں پڑھ نہیں رہا، استفادہ لینا، میں نے ممبر سے بہت طالب جوڑے سب کا جملہ ہے کہ جب آئے علی تو کیا کہا، لامو کلامی یا علی بدروں کا، جب اب علی آئے تھے تو کیا کہا تھا کہ بھائی اللہ نے کہا کس پر گیا بچہ، ابو طالب سے لوگوں نے پوچھا تو سب چپ ہو گئے، تو کہا اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کے نہیں سنانا مجھے، اس کے آگے جملہ سنا، اس کے کان نزد اللہ ہے، اس کا نفس نفس اللہ ہے، اس کا نور نور اللہ ہے، اس کا جھم جھم اللہ ہے، ٹھیک۔ آدھا علی اللہ لے گیا، میں نبی سے پوچھا، کہنے لگے لامو کلامی یا علی بدنوں کا بدلی یا علی روحوں کا روح یا علی نفسوں کا نفس یا علی، علی تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم، تو آدھا علی اللہ لے گیا، آدھا علی رسول لے گئے۔ علی سے دشمنی نہ رکھنا، آدھی لعنت اللہ کی ہوگی، آدھی رسول اللہ۔ یہاں تک میں نے سنایا ہے، یہ تو سنانا ہی نہیں تھا، آگے سنانا ہے۔ حدیث پہ آپ نے غور نہیں کیا، لاموں کا لامی یا علی، ابو طالب کے لیے ایک نیا گوشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میری محنت سوالات ہو جائے گی اگر میں نے پہنچا دیا۔ لاموں کا لامی یا علی، بدنوں کا بدنی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی۔ علی تیرا خون میرا خون، میں غور ہی نہیں کر رہے، تیرا خون میرا خون، تیرا بدن میرا بدن، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح، تو میں تو۔ اچھا یہ نہیں کہا میرا جسم تیرا جسم، نہیں کہا، یہی تو سمجھانا تھا مجھے یار، یہی تو سمجھانا تھا، یہ نہیں کہا کہ میرا جسم تیرا جسم، نہیں، پھر کیا کہا، تیرا جسم تیرا لہو، ہو گئی مجلس، تیرا لہو، نہیں میں آگے نہیں پڑھوں گا چاہے رات صبح ہو جائے، تیرا لہو تیرا لہو، یہ نہیں کہا میرا لہو تیرا لہو، بلکہ کہنے لگے تیرا لہو، یعنی علی کے لہو کو اپنا لہو کہا۔
علی کے لہو کو اپنا لہو کہا. اب کوئی کہتے کافر کے لہو کو اپنا لہو کیوں کہہ رہے ہو؟ چلو میں نہیں اب بھی آ رہے ہے باپ کے لہو سے ہی بیٹے کی پرورش. چلو ایسے سنو پیچھے والوں مجھے یہ تو محلہ میرے ساتھ دے رہے تو رات پڑھوا دے گا تم میرے ساتھ آنا. ہے باپ کے لہو سے ہی بیٹے کی پرورش سرور کا فیصلہ ہی بقا کا ستون تھا. خون علی کو اپنا لہو کہہ گئے رسول کیا مرتضیٰ کے جسم میں کافر کا خون تھا؟ جملے دیکھیں جملے. اچھا یہاں تک بات آ گئی. چلو جانتے ہو ابو طالب اس ہستی کا نام ہے کون ہے؟ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا. مجھے 20 منٹ ہو گئے. ایک مرتبہ وہ قحط پڑ گیا مکے میں پڑا قحط. اچھا کل تاجدار صاحب کے گھر پہ جو گفتگو ہوگی وہ یہیں سے شروع ہوگی لات منات اور عزا حبل سے اور پھر ہم جائیں گے مولا تک جب بھی پرسوں. تو لات منات عزا حبل یہ تفصیل پرسوں عرض کروں گا کتنے اس میں مرد تھے کتنی عورتیں تھیں. اس بتوں میں بھی فیمیل میل تھے. ٹھیک تو انہوں نے کہا اپنے اپنے قبیلے کا بت لے کر پسینے سے آپ دیکھ رہے ہیں بس میں حوالے کر رہا ہوں تھکنا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اپنے اپنا بت لے کر آؤ. ٹھیک ہو گئی بات کوئی تھکنا نہیں. کل کیا کریں گے؟ اب کاش یہ منظر میں واقعہ سناؤں گا نہیں دکھاؤں گا. بڑے نہیں پڑھا میں آج پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں شاید پہلے پڑھا مجھے یاد نہیں پڑتا. کل دکھانا ہے. کہا ٹھیک ہے بارش ہوئی. اہل سنت کتابوں میں ایسے لکھا ہے. کہا کل سب اپنے لات منات عزا حبل لائیں گے گراؤنڈ میں رکھیں گے پیش کریں گے بھائی بارش برسا دے. برس گئی جس کے کہنے پہ برس گئے اس کے بت کو سب مان لیں گے. اچھا کسی نے کہا جا کے ابو طالب کو بھی بتا دو. کہنے لگے بنی ہاشم کے ہم نے کبھی بت نہیں دیکھے. نہ ہاشم کوئی بت لے کر آیا نہ عبد المطلب کوئی لے کر آیا نہ ابو طالب لے کر آیا. ابو طالب کے پاس ہے ابو طالب کل بت لے آنا. اگر تم نہیں لاؤ گے تو ہم سمجھ جائیں گے تم خدا کو نہیں مانتے. نہیں اب تو مجلس شروع ہوئی ہے. کل اپنے بت لانا. ابو طالب بتا رہا ہوں موضوع سے نہیں ہٹ رہا. اپنے بت لانا. لو بھائی لات منات عزا حبل صبح نکلے سب لات منات عزا حبل لے کر آئے. بابو اب یہ بت کو رکھتے ہیں دعا کرتے ہیں. جو اپنی مکھی نہیں ہٹا سکتے وہ دعا کا. اچھا جیسے انسان ہے اس کو جہاں بیٹھ دو وہیں بیٹھ جاتا ہے. وہ اٹھا دو گے نیچے چلا جائے گا دوسرے سینے پہ تیسرے سینے پہ. جیسے بت تھے جہاں بٹھا دیا وہیں بیٹھ جاتے تھے. اب لوگوں نے کہا ابو طالب کہلائیں گے. لوگوں نے کہا ابو طالب کیا لائیں گے. زمانے نے اپنی نظریں ابو طالب کے دروازے پہ لگا لی. ابو طالب کیا لائیں گے. خود ایسا لگ رہا تھا کہ دیواروں پہ کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں. ابو طالب کیا لے کر آئیں گے. ابو طالب کیا لے کر آئیں گے. زمانہ پریشان ہے. طرف شرف اشرافیہ ایلیٹ کلاس کی جو عورتیں تھیں انہوں نے اپنے بال کھول دیے کہ ابو طالب دیکھیں کیا لے کر آئیں گے. وہ گھر سے باہر نکل آ گئی یہ منظر دیکھنے کے لیے. بوڑھے لاٹھیاں ٹیک کر آئے. نکلنا ابو طالب نے تھا موت ان کو آئے. میں جملے کہہ سکتا ہوں. نکلنا ابو طالب نے تھا موت ان کو آ رہی تھی. لو سب کی نظر اب دیوڑی ابو طالب کے اوپر. ابو طالب کا لے کر آئیں گے. ادھر علی کے بابا کا دروازہ کھلا اور لوگوں نے دیکھا ابو طالب کے برج پہ 5 سال کا محمد سوار ہے. لوگوں نے نہیں لگاؤ نعرہ آئے گا. لوگوں نے دیکھا شاید یہ ہے بت. ابو طالب نے کہا ہٹ جاؤ. عورتیں کہتی ہیں ابو طالب نے چھکنا شروع کیا. مجمع ہٹتا گیا. ابو طالب چلتے گئے. ابو طالب قدم رکھتے جاتے ہیں. زمانہ نے دیکھا لوگوں کو ہٹایا. اب سب لات منات عزا حبل کو ابو طالب بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. ابو طالب چلنا شروع کرا اور مکے کی سب سے بلند پہاڑی کے اوپر آئے. اور ابو طالب سب سے بلند پہاڑی کے اوپر آئے. جملے ضائع مت کرنا. ابو طالب سب سے بلند پہاڑی پر آئے اور محمد کو اٹھایا اور بلند کر کے کہنے لگے پالنے والے تجھے اس بچے کا واسطہ بارش کو برسا دے. ابھی دے مکمل نہیں ہوا تھا بارش برسی. محمد جملہ ضائع مت کرنا. محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. آواز آئی محمد احسان نہ بھولنا. باپ نے تجھے لاکھوں کے مجمع میں تیری عزت رکھوائی. تو غدیر کے میدان
ममनून आपका मैं आप लोगों की वजह से पढ़ रहा हूँ। चले, काफी जोश में पढ़ा। अच्छा याद रखिएगा मैं जोश में होश नहीं खोता, यही तो बता रहा हूँ। देखिए इज़ान किराम क़द्र, वसाइल शिया जिल्द नंबर 9, मुतवक्किल अब्बासी मौजू पर बोलना मेरा खसरा आया और आकर कहने लगा इमाम नकी के पास, कहने लगा मौला एक बात बताएं। मैं तो रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, वो तो ऐसे नाम लेकर कह रहा था, मुझे एक बात बताएं, जन्नत और जहन्नुम के बीच में कुछ जगह है? जो सुनने जो पहुंच गया जवाना बोला यार पीछे वालों, क्या जन्नत और जहन्नुम के बीच में कोई जगह है? अब जो काश मौजूद आले मोहम्मद को सोचने नहीं बैठा, मानने के लिए बैठा है। इमाम ने नज़र नीचे उठाकर कहा इसका इल्म खुदा को है, इसका इल्म खुदा को है। बढ़कर कहने लगा तो मुझे भी पता है खुदा को, जब भी तो आपसे पूछ रहा हूँ। अरे आपने समझा ही नहीं, दुश्मन भी समझ गया खुदा का इल्म आले मोहम्मद की ज़बानों में बोल रहा है। खुदा का इल्म कहने लगा अच्छा आप सवाल को आगे बढ़ाता है। कहने लगा अच्छा मौला ने कहा अच्छा सुनना चाहता है तो बताते हैं हम क्या जगह है जन्नत और जहन्नुम के। आप खुद सवाल आगे बढ़ाकर कहता है मैंने सुना है जन्नत और जहन्नुम के बीच में एक जगह है, वहां पर आपके जद अबू तालिब होंगे, नकले कुफर ना बाशद, उनको जो है आग की माला पहनाई जाएगी, उनका सर जल जाएगा। ये जुमले इसने कहे, वसाइल शिया जिल्द नंबर। जब ये जुमले कहे ना, अब सुनना जो अबू तालिब के मानने वाले बैठे हो, ये भी अबू तालिब का लहू बोल रहा है। जब ये जुमले कहे ना, एक मर्तबा कहने लगे, जब ये पूरा किस्सा हो गया और खुद आके कहने लगा जन्नत में वो इसलिए नहीं जाएंगे, वो उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, और दोज़ख में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि मोहम्मद को पाला है, दुश्मन है मान रहा है पाला है। मैं ममनून आपका। जब यहां तक हो गई, अब होगा क्या? अब जुमला सुनिएगा, चेहरा जुलजलाल पे सुर्खी जलाल आई, जमाल वाला चेहरा जलाल में बदला। इमाम कहने लगे सुन, वाय हो तुझ पर, आप समझे ही नहीं। अली के बेटे ने, अबू तालिब के बेटे ने भरे दरबार में बता दिया जो अबू तालिब का दुश्मन होता है पहले उस पे लानत करनी पड़ती है। वाय हो तुझ पर, तूने हमारे जद को समझ क्या रखा है? तूने हमारे जद को समझ क्या रखा है? का मौला मैं समझा नहीं। का सुन, खुदा अगर एक तराजू बनाए और उस तराजू में एक तरफ खलाइक को रखे, काजिम भाई मैंने इंसान नहीं कहा, मौला ने खलाइक कहा। खलाइक के अंदर इंसान भी आते हैं, जबरूद भी आते हैं, लाहूद भी आते हैं, मलकूत भी आते हैं, सकलैन भी आती है, सब आता है। ये नहीं कहा इंसानों के रखे, का एक तरफ खलाइक के ईमान को रखे, दूसरे पलड़े में अबू तालिब के ईमान को रखे। अब ये दोनों मसावी नहीं होंगे, अबू तालिब के ईमान का पलड़ा भारी। जिसको अली के दर से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिला मगर उसे मौला नहीं मिला। काफिर बता रहे हैं अली के बाप को, काफिर बता रहे हैं अली के बाप को कि जिनको अपने बाप का शजरा नहीं मिला। माशाल्लाह, एक मलंग ने दूसरे मलंग को छेड़ ही दिया तो अब आप मत छोड़िएगा। अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को, इसने कहा ना भाई बच्चे ने, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा। अब जगह नहीं वरना बच्चे को आगे बुला के दाद लेता। अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा। ऐसा तो जमाने में कोई लाल नहीं है, काफिर अबू तालिब को वही कहते हैं जिनका ननियाल तो मालूम है ददियाल नहीं। जमाना क्या इदराक करेगा अबू तालिब का? अबू तालिब की शख्सियत को कौन समझेगा? देखिए चलिए 4 मिसरे हैं कि खुदा से एक दिन मैंने तसव्वुर में कहा या रब, तेरे तालिब तो सभी हैं, बता किसका है तू तालिब? तेरे तालिब तो सभी हैं, बता किसका है तू? अब आपने रिपीट करना ही है, सबने मेरे साथ पढ़ना है। जब चौथा मिसरा आएगा आप खुद बोलेंगे, काफिया रदीफी ऐसा है इसका। मौजूद है, खुदा से एक दिन मैंने तसव्वुर में कहा या रब, तेरे तालिब तो सभी हैं, बता किसका है तू तालिब? मुझे इम्कान में चारों तरफ से ये सदाई, अबू तालिब, अबू तालिब, अबू तालिब, अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बुलंद तर सलावत।
کہنے لگے وہ کلمہ نہیں پڑھا. مجھے مولا کا جملہ ادا کیا. میں نے کہا وائے ہو تجھ پہ خاموش ہو جا. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا جو مناسب نہ تھی وہ بات بتا دی تو نے, اس بہانے سے مگر ذات بتا دی تو نے. کل ایمان کے بابا کو بتا کر کافر اپنے ایمان کی اوقات بتا دے. بس ختم ہو گیا. واہ واہ کیا بات کہی ہے. واہ واہ واہ. مل کے جتنا مجھے بچوں کی حوصلہ افزائی کرے, جتنا وہ علی کا نام ہے, مل کے دونوں اٹھا کے حیدری. بہت ہو گئی مجلس مقبول. بس 2-3 آخری, بس جا رہا ہوں. ایسا کہ زمانہ ذات ابو طالب کا ادراک کیا کرے گا. ابو طالب کی ذات کیا ہے. میں ایک نصیری کے پاس پہنچ گیا. میں نے کہا بھائی تو کافر ہے. کہنے لگا دلیل کیا. میں نے کہا ابو طالب. تھکنا نہیں بھائی, پیچھے والے آؤ. میں نے کہا نصیری تو کافر ہے. میں نے کہا تو میرے علی کو اللہ کہتا ہے. بات تو یہی ہے نا کہ اللہ والے کام کر رہا ہے. خدا نے اپنی مظہر صفات کا مظہر بنایا, لیکن اللہ نہیں ہے. اللہ کو اللہ منوانے آیا ہے. بھائی ختم ہو رہی ہے تقریر. کہا کہ دلیل کیا ہے کہ علی اللہ نہیں ہے. میں نے کہا ابو طالب. یار تھا پیچھے والا بولا جو پہنچ گئے چہرے میں ممنون. کہا ابو طالب. میں نے کہا کیوں. کہنے لگا دلیل سمجھا نہیں. میں نے کہا جو خدا ہو اس کا باپ نہیں ہوتا. کہنے لگا محمد علی تو نے غور ہی نہیں کیا, اتنی کتابیں پڑھنی, تو جاہل کا جاہل رہا. میں نے کہا کیوں. کہنے لگا توحید میں وحدت کی گرہ ڈال رہا ہے. جو سننے آیا عقیدہ والے, توحید میں وحدت کی گرہ ڈال رہا ہے. حد ہو گئی اسلام کی مشکل کو بھی یہ ٹال رہا ہے. عمران کے بارے میں یہ کہتے ہیں نصیری بندہ ہے مگر گھر میں خدا پال رہا ہے. میں نے کہا تیری موت ہے, علی اللہ نہیں ہے. ابو طالب اس کی دلیل ہے. بس عزیزان گرامی قدر زمانہ کیا رکھے گا. دیکھیے آخری بات کر رہا ہوں, گفتگو ختم ہو رہی ہے. ایک درود پڑھتے ہیں مل کر باوجہ. خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. بس ختم ہو گئی. آخری بات دیکھیے عزیزان گرامی قدر, آخری بات کر رہا ہوں اور جا رہا ہوں. میری پوری تقریر ایک طرف, یہ 2 باتیں جو میں کر رہا ہوں مختصر سی, یہ نہ بھولیے گا. چچا وحید الحسن ہاشمی ماتمی تو بہت بہتر جانتے ہوں گے, بہت بڑا شاعری کا نام تھا, کربلا میں دفن ہے. انہوں نے 2 مصرے کہے ہیں. میری پوری تقریر ایک طرف, ان کے 2 مصرے ایک طرف. یہ میری انگلی فنگر کا پور کٹ کریں یا میرا ذرا سا گوشت ٹکڑا کاٹیں, یہاں سے کھال اتاریں, میں ہوں کل اور یہ ہے جز. بھئی میرا بدن ہے, شیر سمجھنے کے لیے میرا بدن ہے, اس سے ذرا سا ٹکڑا کاٹیں, یہ کیا ہوگا, جز ہوگا, اور میں کل ہوں. ٹھیک ہے, اب یاد رکھیے گا علی کل ایمان ہے. ان کے 2 مصرے پوری میری تقریر بھول جانا. آج کی مجلس بڑی باپ نے داد دی, بہت نعرے لگائے, لیکن یہ 2 مصرے ساری تقریروں پہ کہنے لگے دلیل ساری دلیلوں پہ یہی غالب ہے. دلیل ساری دلیلوں پہ یہی غالب ہے. دیکھیے ابو طالب کو سمجھا رہے ہیں. اچھا یہ مصرے سمجھنے کے لیے ایک جملہ سمجھاتا ہوں, یہ مصرے ضائع ہو جائیں گے, اسی پر مسائل پہ جا رہا ہوں. دیکھیے مدرسے سے آپ نکلتے ہیں نا, مدرسے میں بچے جاتے ہیں, سب بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں, تو مدرسے میں ایک حدیث لگی ہوتی ہے. میں روکے ہمیں سر کسی وجہ سے اس سمجھانے کے لیے, تاکہ بڑا لطف ضائع ہو جائے گا. حدیث لگی ہوتی ہے کہ لکھا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچہ قدم گھر سے باہر نکالتا ہے, آخری باتیں ہیں بس جا رہا ہوں مسائل, بچہ جیسے ہی قدم باہر نکالتا ہے تو فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. کیا بات کہی. مجھے پتا ہے گرمی ہے, ہو گئی گرمی اور اب وقت بھی ہو گیا جانے کا. فرشتے یہ تو حدیث سننی صحیح بخاری میں دکھاتا ہوں, جتنی صحیح ترمذی میں دکھاتا ہوں, ابن ماجہ میں دکھاتا ہوں, میں نے خود پڑھی ہے. طالب علم جیسے ہی قدم گھر سے باہر نکالتا ہے فرشتے, تو فرشتے طالب جس کا احترام کریں, فرشتے جس کا احترام کریں اسے طالب علم کہتے ہیں. نہیں تھکنا نہیں ہے, پوری ابو طالب بند کر رہا ہوں تقریر. فرشتے جس کا احترام کریں اسے طالب علم کہتے ہیں.
طالب علم جس کا احترام کرے اسے استاد کہتے ہیں, استاد جس کا احترام کرے اسے عالم کہتے ہیں. پیچھے والوں, استاد جس کا احترام کرے اسے عالم کہتے ہیں, عالم جس کا احترام کرے اسے محدث کہتے ہیں, محدث جس کا احترام کرے اسے قطب کہتے ہیں, قطب جس کا احترام کرے اسے غوث کہتے ہیں, غوث جس کا احترام کرے اسے ابدال کہتے ہیں, ابدال جس کا احترام کرے اسے محدث فقیہ کہتے ہیں, فقیہ جس کا احترام کرے اسے راوی کہتے ہیں, راوی جس کا احترام کرے اسے طب تابعی کہتے ہیں, طب تابعی جس کا احترام کرے اسے تابعی کہتے ہیں, تابعی جس کا احترام کرے اسے رسول کہتے ہیں, رسول جس کا احترام کرے اسے اولو العزم رسول کہتے ہیں, اولو العزم رسول جس کا احترام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, محمد مصطفیٰ جس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں, اسے فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ اپنی چادر سے جس کی نالین کو صاف کرے اسے علی کہتے ہیں, اور علی جسے جھک کے سلام کرے اسے ابو طالب. دلیل ساری دلیلوں پہ یہی غالب ہے, دلیل ساری دلیلوں پہ یہی غالب ہے. کل ایمان بھی ایک جزو ابو طالب. بچ گیا خدا کا دین, لٹنے کے لیے رہ گئی ابو طالب کی بہو بیٹیاں. آج رحم اللہ مجھ سے کہا گیا ہے ابو طالب علی اکبر کے مصائب کے لیے 2 جملے. میں جانتا ہوں آپ گرمی میں بیٹھے ہیں, میں طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا, بس جلدی جو رونے آیا ہے. بی بی زینب روایت کرتی ہیں کہ جب اماں دنیا سے گئی ہیں, حسین ماں سے بڑی محبت کرتے تو حسین روئے, لیکن رونے کی آواز گھر سے باہر نہیں گئی. جو رونے آیا ہے اکبر کا ماتم ہے بھائی کا, رونے کی آواز گھر سے باہر نہیں گئی. بی بی کہتی ہیں بابا کا انتقال ہوا, بابا دنیا سے گئے, علی چیخیں مار کے روئے, ہمیں لگ رہا تھا حسین چیخیں مار کے روئے, ہمیں لگ رہا تھا حسین مر جائیں گے, لیکن حسین کے رونے آیا ہے, حسین کی رونے کی آواز گھر سے باہر نہیں گئی. کہتے ہیں بھیا حسن, بی بی زینب کہتی ہیں بھیا حسن کے جنازے پہ تیر آ گئے, ہمیں لگنے لگا بھائی حسین کی روح نکل جائے گی, بھائی چیخیں مار کے رویا, لیکن گھر سے آواز باہر نہیں گئی. اب جو رونے آیا ہے, بی بی کہتی ہیں جب اکبر نے زین چھوڑی ہے نا, میرا بھائی چیخیں مار کے میرا بھائی چیخ کے رو رہا تھا, قاتل پوچھ رہے تھے کس نے زین چھوڑ دی. اجرکم اللہ, آپ کی چیخیں بلند ہو گئی. کہا میں شہادت نہیں پڑھتا. کہا بابا مجھے اجازت دیں. کہنے لگے میرانیس نہ ہوتے تو میں کہاں سے پڑھتا, اس واسطے. کہنے لگے علی اکبر اس واسطے دکھ تجھ کو تیرا یاد نہیں ہے, بیٹا علی اکبر تیرے اولاد میں. علی اکبر کاش تو حسین ہوتا اور میں علی اکبر ہوتا, میں دیکھتا میرے لال علی اکبر. اور جو رکھم اللہ جو رونے آیا ہے, عزیزانو علی اکبر نے اجازت مانگی. علامہ نقل لکھتے ہیں کہ علی اکبر میدان سے باہر آنا چاہتے تھے, 9 مرتبہ پردہ گرا, 9 مرتبہ. تب جو آخری بار آیا نا, کسی نے ابا کے دامن کو پکڑا. اگر کوئی بڑی بیوی ہوتی تو شانے سے پکڑتی. یہ 4 سال کی سکینہ کہہ رہی تھی بھیا علی اکبر مجھے کس کے ساتھ. آج رکھو اللہ, آپ کی چیخیں بلند ہو گئی. علی اکبر کا ماتم کرنے کے ہاں آپ کے رونے پہ پابندی نہیں ہے. بی بی ان گریہ کرنے والوں کو سلامت رکھے, جوانوں کو تو گریہ کر رہا ہے. بی بی کوئی غم نہ سوائے میں علی اکبر کے. آج رکھم اللہ. بس بھائی علی اکبر میدان میں, میں نے بہت مختصر مصائب کر دی ہے. علی اکبر میدان میں جانتے ہو, جب علی اکبر میدان میں آئے نا تو کہنے لگے حسین, کہنے لگے اکبر پلٹ کے دیکھنا, میرے لال پلٹ کے دیکھنا, اکبر میرے لال پلٹ کے دیکھنا. اکبر نے دیکھا بابا ابھی دیکھا حسین, اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, حسین کے قدم تیز ہوئے. اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا, حسین کے قدم اور تیز ہوئے. ایک پتھر آیا, میرا مولا منہ کے بل گرا. کسی کالے برقع اکبر میرا بیٹا, اکبر کون. آپ کی چیخیں بلند ہو گئی. بی بی نے اکبر میرا بیٹا گر گیا. لوزہ دارو کا بابا بھی تو اجازت دی تھی, کہ اکبر کاش تیرا بیٹا جوان ہوتا. لوزہ دارو اکبر میدان میں آئے, اکبر نے جنگ لڑنا شروع کی, میں نے سب چھوڑ دیا. اکبر نے جنگ لڑنا شروع کی, جنگ لڑتے لڑتے آئے. بابا کیسی جنگ لڑی کا میرے لال خیبر یاد دلا دی.
बस मैंने शहादत नहीं पढ़ ली, जा रहा हूं मैं। कहा बाबा कैसी लिखा खैबर, कहा बाबा एक घूंट पानी मिल जाए। हुसैन ने अपना दहन खोला, अकबर ने अपनी जबान मौला के दहन में रखी, एक बार खींची, बाबा मुझसे ज्यादा खुश है। अज़ादारो, बाप बेटा के दरमियान गुफ्तगू थी, बेटा बाप से पानी मांग रहा था, अकबर की माँ खेमे के दरवाजे से, खेमे की तनाबों से, दरे खेमा से मंजर देख रही थी। शायर ने 4 मिसरों में रकम किया, शिद्दत प्यार से अकबर ने तड़प कर देखा, माँ ने खेमों की तनाबों से लिपट कर देखा, कितनी मजबूर थी, हंसा की एक कौसर की बहू, खाली मशकीला कई बार। अकबर तुम्हें नाना, अकबर तुम्हें बाबा से राब करेंगे। लो अज़ादारो, आखिरी फिक्रत में शहादत के आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। अकबर को नेजा लगा, अकबर ने जीन छोड़ी, ओ मेरे गरीब बाबा, हाँ बाबा मेरी जानिब देखिएगा अगर देख सके। हुसैन का घोड़ा खड़ा था दाएं जानिब, हुसैन का घोड़ा था दाएं जानिब, मौला चले बाएं जानिब। बीबी ज़ैनब ने कहा भैया घोड़ा दाएं जानिब खड़ा है, आप बाएं जानिब क्यों जा रहे हैं? कहा अकबर के बाद से हुसैन को नजर नहीं आया। अकबर के बीबी कहती है मेरा भाई दाएं से बैठता था बाएं गिर जाता था, बाएं से बैठ जाता दाएं गिर जाता था। कैसे गए अकबर की लाश पे? चलने लगे, चला ना गया बैठ गए, बैठा ना गया घुटनियों के बल चलने लगे। अली अकबर महलन महला, अली अकबर बाबा कबाब फिर से बस ये मैं पर्ची निकाल लिया और मैं जा रहा हूँ। अकबर के लाशे पर आए, लाल ने अजीब मंजर देखा। आशूरे के दिन बूढ़ा बाप अपने बेटों के कातिलों से पूछा था मेरा अकबर देखा है? खुदा की आवाज़ मेरे बन्ना ने फरमाया मेरा अकबर देखा है जवानों, मेरा अकबर देखा है। रोने वालों, मातमी पुरसदारों, मेरा अकबर देखा है, मेरा अली अकबर देखा है। अज़ादारों का बाबा मैं इधर हूँ। लो हुसैन ने सर पे हाथ रखे, बालिक तेरा हुसैन गरीब हो गया। लाशे अकबर पे बैठ गए, हुसैन ने दानुओं को समेटा, गरीब तन्हा मुसाफिर, मालिक मेरी आखिरी कुर्बानी। अकबर ने सीने पे हाथ रखा था। कहा मेरे लाल क्या हुआ? कहा बाबा जालिम ने, आखिरी जुमला है, बर्छी का फल तोड़ दिया और कहा हुसैन देखूंगा कितना साबिर है। मैंने एक जाकिर से सुना, हुसैन ने अकबर को जो पलटा ना, बर्छी का फल कमर से निकला हुआ था। हाँ हो गया मजलिस। अब जो में कोई मर जाएगा जुमला क़यामत का है। हुसैन ने सीना अकबर पे हाथ रखा, बर्छी खींची, कहा सुन सको। अब जो बर्छी खींचती थी, बर्छी नहीं आती थी, कलेजा साथ आता। हुसैन ने अकबर को खींचा, पहली बार बर्छी नहीं आई, अकबर बुलंद हुआ, बाबा कलेजा। हुसैन ने बाहें बेटे के बाहों, अल्लाह बर्छी कैसे खींचते? आखिरी जुमला। अज़ादारों कोई काले बुरखे वाली बीबी आई, हुसैन मैं नाद अली, बर्छी खींची, किसी ने कहा सलाम अलल हुसैन। कहा तू कौन है जो मुझे सलाम कर रहा है? कहा अकबर की बहन सुमरा का काज है। कहा मौला अकबर की बहन ने खत भेजा। अब जो हुसैन ने खत को खोला, लिखा था बाबा अकबर की शादी है। ओ अला लअनतुल्लाह लिल कौमिज़ ज़ालिमीन से आलम अल्लज़ी ज़लमू व शरमू मातम।